الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ یوسف کا یہ بقیہ حصہ ہے، یہ 13واں پارہ ہے جو کل کی تراویح کے اندر تلاوت کیا گیا۔ سورۃ یوسف کے اندر جو مضامین، جو نصیحتیں اور جو عبرتیں اور جو حکمتیں اللہ نے اس قصے کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان کا اجمالی طور پر بیان کل کی تراویح کے خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا۔ آج کی اس تراویح کے اندر اس خلاصہ درس میں ان مضامین کا کچھ تفصیلی تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس پارے کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے نفس کے متعلق جو خوف تھا، اس کا اظہار جس الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ارشاد گرامی سے یوں فرمایا: وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یاد رکھیے، انسانی نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ اور تینوں قسمیں تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائی۔ ایک نفس امارہ، اور سورۃ قیامہ کے اندر نفس لوامہ، اور پھر سورۃ فجر کے اندر نفس مطمئنہ۔ 3 قسم کے نفس۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، اور نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مضمون تو بڑا تفصیل طلب ہے، لیکن بس مختصر سا تعارف۔ نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جب برائیاں انسان کی فطرت بن جائیں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ برائی یا جو بھی انسان کام شروع کرتا ہے، اس کے 3 درجے ہوا کرتے ہیں۔ ابتداءً وہ عمل مجبوری کی شکل میں، اور پھر ایک دوسرا درجہ آتا ہے کہ جب وہ عمل عادت بن جاتا ہے۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے
جب وہ عمل عادت سے پھر فطرت بن جاتا ہے. یعنی چور کی پہلی چوری وہ مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہے، سب سے پہلی چوری. لیکن اس کی دوسری اور تیسری چوری اگر وہ کر لے پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر مجبوری نہیں رہتی، پھر وہ عادتاً چوری کرتا ہے. اگر یہاں بھی اس کی گرفت نہ ہو، پھر ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے جب اس کی چوری وہ فطرت بن جاتی ہے. یہ تین تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں: مجبوری، عادت اور فطرت. پہلا گناہ مجبوری کے طور پر، دوسرا گناہ عادت کے طور پر، اور پھر اس کے بعد پھر وہ فطرتاً کرتا ہے. اگر اس نے وہ گناہ مجبوری کے طور پر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی مجبوریوں کو ختم کرنے کے لیے دین اسلام کے اندر جو احکامات نازل فرمائے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ انسان کی ان مجبوریوں کو ختم کیا جائے. چور کی پہلی چوری بھوک کی وجہ سے مجبوراً اس کو اس عمل پر اکساتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا یہ عظیم نظام نافذ کیا ہے تاکہ ان محتاجوں کی اس مجبوری کو دور کیا جائے. اس وقت بھی اگر امت مسلمہ کے صاحب ثروت لوگ اپنے صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دیں تو لکھتے ہیں کہ اس دنیا پر کوئی بھی مجبور اور لاچار نہ رہے. کوئی مجبور اور لاچار نہ رہے. یہ پہلا مرحلہ تھا، اور اس کے متعلق دین اسلام کی یہ رہنمائی موجود ہے تاکہ انسانوں کی مجبوری کو ختم کیا جائے. پھر جب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ مجبوری سے بڑھ کر اس کی عادت میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے دین اسلام کے اندر پھر ایک اور نظام ہے، حدود و قصاص کا. حدود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کی اس عادت کو ختم کیا جا سکے. اور ہوتا ایسا ہے، جب کوئی عادتاً چور پکڑا جائے اور اس پر حدود کا نفاذ ہو جائے، پھر اس سے 100% اس مجبوری کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کی وہ عادت چھڑائی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے جب وہ عادت سے بڑھ کر اس کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہیں وہ برائیاں. یہ وہ مرحلہ ہے جس کے متعلق قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے جب برائیاں فطرت بن جاتی ہیں، اور فطرت کے بارے میں ایک اصول ہے کہ نیچر نیور بی چینجڈ، کہ پھر فطرتیں تبدیل نہیں ہوتی. یہ ایک خطرناک ترین مرحلہ ہے. تو نفس امارہ یہ انسان کے اسی تیسرے درجے کی یہ برائی ہے
جب انسان کی وہ برائیاں فطرت بن جاتی ہیں تو گویا کہ اب اس کا نفس نفس امارہ بن چکا ہے. یہ نفس کی سب سے خطرناک ترین سٹیج ہے. یعنی پھر اس کا واپس پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی علامت جو علماء لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کی جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو برائی نہیں سمجھتا بلکہ اپنی برائیوں پر فخر کرتا ہے. وہ شراب پی کر بھی اتراتا ہے، زنا کر کے اپنے آپ کو 30 مارخواں سمجھتا ہے. پھر برائیاں اس کی نظر میں برائیاں نہیں رہتی، اس کے لیے وہ فخر کا سامان بن جاتی ہیں. جب اس سٹیج پر کوئی آدمی پہنچ چکا ہو تو پھر اس کا واپس پلٹنا یہ پھر بہت مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے. یہ نفس کی سب سے خطرناک ترین سٹیج ہے اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی پناہ مانگ رہے ہیں. اور پھر ایک نفس کی دوسری جسے نفس لوامہ کہا گیا ہے، یا اس سے پہلے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ اسی نفس جو نفس امارہ ہے بالکل اس کا عکس ہے. یعنی جس طرح وہاں برائیاں انسان کی فطرت کا حصہ بن گئی تھیں، اب نفس مطمئنہ رکھنے والے شخص کے اندر نیکیاں فطرت بن جاتی ہیں. جس طرح اس آدمی کا اچھائیوں پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی نیکی نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کا نفس مطمئنہ ہو گیا ہو، مطمئنہ بن چکا ہو، اس کا برائیوں پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. نیکیاں اس کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں. سچ بولنا اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. دوسروں کی ساتھ بھلائی کرنا، با اخلاق رہنا، جتنی بھی ساری اچھائیاں ہیں اس کی فطرت بن جاتی ہیں. تو جس سے پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اب نفس مطمئنہ ہو چکا ہے. اور نفس لوامہ وہ لفظ ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کو پھر اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے، وہ پھر فوراً توبہ طائب ہو کر اللہ سے رجوع کرتا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ رہتا ہے. یہ نفس لوامہ ہے. تو یہ دونوں نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ یہ قابل تعریف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں نفسوں کی تعریف کی ہے. نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے، یعنی کہ جس کو اپنی برائیوں پر ندامت آ جائے، حیا آ جائے اور اسے رجوع کی توفیق مل جائے، یہ نفس قابل تعریف ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے نفس مطمئنہ ہوں، وگرنہ کم سے کم نفس لوامہ کی تو کوشش ضرور کرنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم گناہ کی اس سٹیج پر نہ پہنچیں کہ ہمارا نفس امارہ بن جائے. پھر اس کے بعد سورۃ یوسف کے اندر چونکہ مجموعی طور پر جو بصائر اور عبر حاصل ہوئے تھے ان کا مختصر سا تعارف. پہلی جو عبرت اور نصیحت ہمیں حاصل ہوئی تھی وہ یہ کہ مصیبت بعض دفعہ ذریعہ راحت بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر شر کے اندر خیر کے پہلو کو
نکال لیتے ہیں۔ اگر مومن چاہے تو ہر مصیبت اس کے لیے راحت کا سامان بن جاتی ہے۔ موجودہ دور میں اس وقت جس بیماری کا ہم شکار ہیں، پوری انسانیت پر ایک خاص بیماری مسلط ہے، تو اگر ہم چاہیں تو اس سے بھی خیر کے پہلو کو ہم نکال سکتے ہیں۔ ہم اس کے اس مثبت پہلوؤں پر اگر غور کریں تو یہ بیماری ہمارے لیے باعث راحت بن سکتی ہے کہ ہم نے اس دورانیے میں، اس لاک ڈاؤن کے دورانیے میں ہم نے کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں، ہمارے مزاج میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، ہمیں اس بیماری سے کیا پیغامات ملے ہیں، کن کن چیزوں کی کلعی کھل گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں اگر ہم اس میں خیر کے پہلوؤں کو تلاش کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایسا ہوا، ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کی جو ابتدا ہے وہ المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں ڈالا گیا، پھر مصر کے بازار میں بے یار و مددگار غلاموں کی طرح ان کی بولی لگی، اور وہ وہاں چند سکوں کے عوض وہ فروخت ہوئے۔ پھر عورتوں کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر کئی سال تک جیل کی بند کوٹھڑی میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن پھر انجام یہ ہوا کہ مصر کے وہ حکمران بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جتنی بھی مصیبتیں تھیں ابتداءً، آخر میں یہ ساری مصیبتیں ان کی راحت کا سامان بن گئی۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی اور مصیبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایک یسر کا سامان اس کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ اور یہ بھی جو حالیہ ہم پر وقت گزر رہا ہے، ہر مسلمان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس میں بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خیر کی چیزیں ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، کچھ ایسی تبدیلیاں اس کے بعد رونما ہونے والی ہیں جو ہم سب کے لیے خیر کا باعث ہوں گی، اور اس کے کچھ آثار ہمیں مغرب میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے بالادست طبقے کی بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وگرنہ اہل مغرب کے اندر الحمدللہ اسلام ایک نئی شان کے ساتھ وہاں بیدار ہو رہا ہے۔ اور پھر اس حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو دوسری نصیحت اور عبرت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ اگر خونی رشتوں میں بھی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا انجام حابیل اور قابیل سے مختلف نہیں ہوتا۔ اس کا انجام حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے مابین جو کچھ ہوا اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ دوسری عبرت حاصل ہوئی کہ حسد ایک خوفناک بیماری ہے اور تمام روحانی بیماریوں کی بنیاد بنتی ہے۔ اور پھر اس واقعے سے ہمیں تیسری نصیحت یہ حاصل ہوئی کہ اچھی تربیت، اگر بچے نے اچھی تربیت حاصل کر لی، والدین نے اس کی تربیت، بنیادی تربیت جو ہے اس کی اچھی بنا لی، تو پھر یہ تربیت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یہی تربیت آپ کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے اثرات ظاہر کرتی ہے، اور بالآخر آپ کو ناکامیوں سے نکال کر
کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک چوتھی نصیحت جو ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ بھی ہے کہ عفت اور امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ استقامت، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا، چاہے جس قسم کے بھی آزمائشیں ان پر آئیں، وہ چاہے مصیبتوں کی شکل میں ہوں، عورتوں کے فتنوں کی شکل میں ہوں، یا وقت کے حکمران کی سختیوں کی شکل میں ہوں، تینوں شکلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ ثابت قدمی انسان کو کس قدر بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ پھر پانچویں عبرت اور نصیحت یہ بھی ہمیں حاصل ہوئی کہ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول یہ ہمیشہ فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی، نہ ہی وہ برائی کی یہ منصوبہ بندی کرتی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک مکان میں ایک مرد اور عورت تنہا ہوں تو پھر اس میں تیسرا شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ علمی مذاکرہ کرنا یا دین سیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا یہ جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو تب بھی وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ پھر اس کے بعد جو چھٹی ہمیں عبرت حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن بچانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی ذات پر انسان کا یقین پختہ ہو، عقیدے کے اندر کسی قسم کی کمی اور کجی نہ ہو، تو پھر ہر قسم کے مصائب کو جھیلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی نصیحت ہمیں یہ بھی ملی کہ معصیت سے مصیبت بہتر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں معصیت پر مصیبت کو ترجیح دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ جو مختلف بیماریوں کا شکار تھے لیکن زبان پر الحمدللہ اور اللہ کے شکر کے ترانے اور تسبیح الحمدللہ کی ان کے زبان سے جاری تھی، کسی نے ان سے یہی سوال کیا کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی آپ کے زبان سے الحمدللہ کی تسبیح؟ تو آپ نے اسے فرمایا الحمدللہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں ہوں۔ تو معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینا یہ نبیوں کا کام ہے اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مصیبت کو اختیار کرتے ہیں معصیت پر۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمیں آٹھویں نصیحت حاصل ہوئی وہ یہ کہ سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی اپنے حقیقی فریضے سے سگبدوش نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جس قدر سخت حالات آئے، غلامی کی زندگی، پھر ان پر ایک بہتان لگا کر انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حقیقی جو ان کا فریضہ تھا اس سے انہوں اپنے آپ کو دور نہیں کیا۔ جیل میں بھی جب ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھی جاتی تو پھر تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت دے دیا کرتے تھے۔ اور پھر نامی نصیحت جو ہمیں اس واقعے سے ملی وہ یہ کہ داعی اور پیشوا کو پاک دامن ہونا چاہیے،
داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دامن پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ پیشوا اور رہنما کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کی کرپشن سے اس کا دامن پاک اور صاف ستھرا ہو۔ جس کا اپنا دامن داغدار ہو، جس کا اپنا دامن کرپشن سے بھرا ہوا ہو، خود کرپٹ ہو، پھر وہ امید لگائے کہ میں ایسی کابینہ تشکیل دے دوں گا یا ایسا نظام متعارف کراؤں گا جو کرپشن سے پاک ہو، یہ پھر ناممکن سا بن جاتا ہے۔ یہ داعی کی پہلی اور پیشوا کی بنیادی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ اس کا دامن ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہو، تب وہ ایک اچھا داعی اور ایک اچھا رہنما اور پیشوا بن سکتا ہے۔ اور پھر 10ویں اس واقعے پر ہمیں جو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کی فضیلت اور نتائج، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ملک جس ملک میں وہ غلام بنائے گئے، اسی ملک کی سربراہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دی۔ اور جن بھائیوں نے انہیں قتل کے ارادے سے ایک گہرے کنویں میں ڈالا تھا، بالآخر انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور شرمسار ہو کر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ اسی صبر کا پھل تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر 11ویں جو نصیحت ہمیں اس واقعے سے ملی وہ یہ، جب انسان پاک دامن ہو، انسان کا دامن ہر قسم کے داغ سے پاک ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی پورے جہان کو اور جہان میں رہنے والے جانداروں کو اس کی پاک دامنی کے لیے بطور ایک گواہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا، پہلی شہادت اللہ تبارک و تعالی نے دی پاک دامنی کی، دوسری شہادت خود شیطان نے دی۔ وہ یوں کہ جب پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قسم کھا کر کہا لَأُغْوِيَنَّكَ، میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، الا، مگر ان لوگوں کو جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ یعنی اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ شیطان نے پہلی شہادت دے دی تھی گویا۔ تیسری شہادت عزیز مصر نے دی، عزیز مصر کی بیوی نے۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے انہیں پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر یہ بھی ہے عزیز مصر کے خاندان میں سے ایک فرد نے بھی شہادت دی، بعض نے بچہ بھی لکھا ہے کہ بچے نے شہادت دی، اور یہ کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے، حضرت یوسف جھوٹے ہیں۔ اگر دامن آپ کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، حضرت یوسف سچے ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کے دامن کو دیکھا گیا تو آپ کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اور یہ سارے پاک دامنی کے شہادتیں ہیں۔ اور اختتامی عبرت جو اس پورے واقعے سے ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اور یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے کسی نے خود بنا لیا ہو، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور یہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قریش کے چنگل سے نکال کر ایک ریاست کا بادشاہ بنا دے۔ اور ایسا پھر ہوا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایسی مماثلتیں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قصے کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک ہی صورت کے اندر ایک ہی ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وہاں بھائی دشمن تھے، یہاں قریشی بھائی دشمن ہوئے۔ وہاں بھی قتل کے ارادے سے آپ کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، یہاں بھی قتل کی مجلسیں قائم ہوئیں اور مشاورتیں کی گئیں، بالآخر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن تک کنویں میں رہے، اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن تک غار ثور میں رہے، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ساری مشکلات کو جھیل کر بالآخر عزیز مصر بن گئے، مصر کے حکمران بن گئے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مصیبتیں برداشت کر کے ایک پہلی اسلامی ریاست کے سربراہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ رعد ہے۔ سورۃ رعد اس کی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں رعد کا ذکر آیا ہے۔ رعد کہتے ہیں کڑکنے والی بجلی کو، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ رعد رکھا گیا۔ اس میں 3 بنیادی عقائد پر بحث کی گئی ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت کے 3 ہی مضامین ہوا کرتے ہیں: توحید، نبوت اور پھر آخرت۔ اس میں تینوں مضامین پر بڑے خوبصورت انداز سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بدبختوں کی 3 علامتیں، جو نمایاں علامتیں ہیں، ان کو ذکر فرمایا۔ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور تیسری علامت یہ ہے وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے۔ سورۃ ابراہیم کی وجہ تسمیہ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یعنی جو ہمارے جزء ایمان ہیں، اس پر بحث کی گئی ہے۔ جہنم کی وعید اور جنت کے وعدے بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور ان کا جو خیال تھا مشرکین کا کہ رسول بشر نہیں ہوتا، اس کی بھی تردید کی گئی ہے، اور اس کا جواب خود انبیاء نے خود دیا ہے۔ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر آخر میں مقصد نزول، آخری آیات کے اندر مقصد نزول کو بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ انہیں ڈرایا جائے اور وہ جان لیں وہ اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ 14 پارے 13 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ، اور آج شب 14ویں تراویح کے اندر انشاءاللہ 14واں پارہ تلاوت کیا جائے گا، جس کا خلاصہ تفسیر کل اسی وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ زندگی باقی تو ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔